آج کا دن یہ واقعہ مسیحی تاریخ کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کے پس منظر میں تین باتیں ہیں، ایک مذہبی، دوسری سیاسی اور تیسری جغرافیائی۔ مقدس متی، مرکز اور لوکا، یہ تینوں انجیل نویس گلیل کے واقعات کو زیادہ رقم کرتے ہیں۔ مسیح کی زیادہ تر جو خدمت گلیل میں ہوئی، گلیل کے صوبے میں ہوئی، اس کے بارے میں یہ زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں، جبکہ جو یوحنا رسول ہیں انہوں نے یہودیہ کے صوبے میں، یروشلم میں، یہودیہ میں جو مسیح نے خدمت کی اس کا وہ احاطہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم مذہبی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یوحنا کی انجیل مسیح کی یہودیہ کی خدمت کے حوالے سے بتاتی ہے کہ مسیح اس سے پیشتر 2 بار یروشلم گئے تھے۔ آج کے داخلے سے پہلے مسیح 2 بار یروشلم میں گئے تھے۔ پہلا موقع عید خیام کا موقع تھا، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 2 آیت سے لے کر 10ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ عید خیام یا خیموں کی عید، جو بنی اسرائیل کے اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب وہ بیابان میں رہے، خیموں میں رہے، تو اس کی یاد میں وہ اپنے گھروں سے نکل کر خیموں میں کچھ دن گزارتے اور یاد کرتے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے اس طرح خیموں میں بیابان میں وقت گزارا۔ یہ یوحنا 7ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری بار خداوند یسوع مسیح عید تجدید کے موقع پر یروشلم میں گئے، جس کا ذکر یوحنا 10ویں باب کی 12ویں آیت میں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ عید تجدید، بنی اسرائیل کل 8 عیدیں منایا کرتے تھے۔ اسیری سے پہلے 6 عیدیں جن کا حکم خداوند نے ان کو دیا تھا، اور اسیری کے بعد 2 عیدوں کا اور انہوں نے اضافہ کیا، تو کل 8 عیدیں تھیں۔ تو 2 عیدیں ایسی تھیں جن کے موقع پر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں گئے۔ دوسری عید تجدید ہے۔ یہ وہ عید تھی جب بنی اسرائیل یاد کرتے تھے کہ ان کی ہیکل کہ جب شام کی فوجوں نے ان پر چڑھائی کی تھی اور ہیکل کو ناپاک کر دیا تھا، سور کی قربانیاں کی گئی تھیں، تو یہودا مکابی جو تھا اس نے پھر ہیکل کی تقدیس کی تھی، پھر سے قربانیاں بحال کی تھیں، تو اس کی یاد میں عید تجدید وہ مناتے تھے۔ تیسرا موقع جس کا ذکر آج ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور یہ عید تھی کون سی عید تھی؟ یہ فصح، عید فصح۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کی اہم ترین عید ہے، عید فصح۔ اور آپ اور میں تھوڑا بہت اس کا پس منظر جانتے ہیں کہ عید فصح بھی بنی اسرائیل اس دور کو یاد کرتے ہوئے مناتی تھی جب وہ ملک مصر میں غلام تھے۔ 10 آفات نازل ہوئیں، اور جو 10ویں آفت تھی وہ اسی حوالے سے ہوئی کہ پہلوٹے مار دیے جائیں گے، اور خدا نے کہا تھا کہ تم اپنی چوکٹوں پر لہو لگا لینا، اور جب فرشتہ آئے گا تو اس لہو کو دیکھ کر وہ چھوڑتا جائے گا۔ فصح کا مطلب ہی چھوڑنا ہے، اور اس کے اندر جو پورا مفہوم ہے، ایک خدا کے خادم ہیں فادر ایمینول آسی، ان کی کتاب میں نے پڑھی، کتاب کا ٹائٹل اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، غنچہ ہائے بہار سیام۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ فصح کا مکمل مفہوم جو ہے وہ محفوظ کر کے چھوڑنا ہے، محفوظ کر کے چھوڑنا، یعنی کہ جب فرشتہ بنی اسرائیل کے گھرانوں کو چھوڑتا گیا تو ایک طرف انہیں محفوظ بھی کرتا گیا، ان کے پہلوٹوں کو محفوظ بھی کرتا گیا، تو محفوظ کر کے چھوڑنا ہے۔ اور جمعرات کی شام ہم اسی غرض سے خداوند کے گھر میں جمع ہوں گے، اور یہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ یہ اس کا مذہبی پس منظر ہے۔ اور ایک اور مذہبی پس منظر کے حوالے سے ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکریا نبی کی معرفت، زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں پیش گوئی کی گئی تھی، اور وہ پیش گوئی یہی تھی جس کا ذکر ہم نے
मत्ती 21:5 में पढ़ा है कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। इसलिए खुश हो, खुशी का नारा मार, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है और निजात उसके हाथ में है। तो एक बात मजहबी पस मंज़र के हवाले से ये है कि मसीह ने इस पेश गोई को भी पूरा किया यरूशलेम में दाखिल होकर। सियासी पस मंज़र इसका ये था कि ये वो दौर था जब रूमी रवाज था, रूमी हुकूमत थी। यहूदी अगरचे अपनी मजहबी और माशरती ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वो रूमी तसल्लुत के नीचे थे। उनका सिक्का था, उनकी हुक्मरानी थी और उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। और ऐसी सारी सूरत हाल में वो एक बादशाह के मुंतज़र थे कि वो उन्हें रूमी तसल्लुत से छुड़ाएगा। जब मसीह यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं तो यहाँ जो भीड़ है, ये जो पुकार कर उसको बादशाह कह रही है, इसके पीछे पस मंज़र ये है, ख़याल ये है, जोश ये है, उम्मीद ये है कि यही वो बादशाह है जो हमें रूमी तसल्लुत से छुड़ाएगा। ये बादशाह आ गया है, अब ये रूमी फ़ौज का कला कमा करेगा और हमें इनके तसल्लुत से, इनकी हुक्मरानी से छुड़ाएगा। और जब हम जोग्राफियाई हालत की बात करते हैं तो चंद एक चीज़ें हैं जो चंद एक मैप्स हैं। अलिशबा से मैं कहूँगा कि वो अगर हमें दिखा दें। पूरा सरमन तो मैंने प्रेजेंटेशन पर तैयार नहीं किया है, लेकिन ये चंद एक चीज़ें जो जोग्राफियाई तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से मसीह का सफ़र शुरू हुआ। ये कैसरिया फिलिप्पी, ऊपर से आप देखें गलील का जो सूबा है, यहाँ से मसीह के सफ़र का आगाज़ हुआ है। कैसरिया फिलिप्पी के बाद कफ़र नहूम, और कफ़र नहूम से दरिया यर्दन से होते हुए फिर वो बैत अनिया, जहाँ से हमने ये पढ़ा कि वो बैत अनिया बैत फिगे के मकाम पर आए। तो कैसरिया फिलिप्पी से मसीह के सफ़र का आगाज़ होता है और वो यहाँ से बैतनिया के इलाके में आते हैं। 6 रोज़ पहल, अभी फसा में 6 दिन बाकी थे कि 6 रोज़ पहले ही मसीह बैतनिया में आते हैं। और उससे थोड़े दिन पहले का वाक़या वो है जो यूहन्ना के इंजील उसके 11वें बाब में हमने पढ़ा है। हम पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाज़र को ज़िंदा किया था। जब लाज़र को ज़िंदा किया तो यहूदी मसीह के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गए और उन्होंने मसीह को इश्तिहारी करार दे दिया। जब मसीह को इश्तिहारी करार दे दिया तो मसीह बैतनिया को छोड़कर इफ़राइम के इलाके में चले गए, जो इससे थोड़ा सा ऊपर है। नेक्स्ट मैप अगर आप हमें दिखाएं तो जी, ये इफ़राइम का इलाका है। मसीह यीशु यहाँ बियाबान में कुछ अरसा रहे अपने शागिर्दों के साथ, गुमनामी की हालत में, इश्तिहारी हालत में इफ़राइम। और फिर उसके बाद मसीह यहाँ से होते हुए बैतनिया में बैत फिगे के मकाम पर आए। इसके बाद का दिखाइए, ये देखिए, ये सारी कंट्रीज सारी शहर जो है ये साथ साथ ही हैं, यरूशलेम, बैत फिगे और बैतनिया। बैतनिया वो मकाम है जहाँ पर लाज़र को ज़िंदा किया गया। यहीं पर मसीह ने आखिरी खाना जो खाया 6 रोज़ कबल, फसा से पहले का जो खाना है जो शमाउन के घर पे खाया गया, और यहीं पर मरियम ने जो जट्टा मासी का जो तेल था वो मसीह के कदमों पर डाला बैतनिया के मकाम पर। और फिर ये बैत फिगे के मकाम पर खड़े हुए हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने, इसके बाद का दिखाइए जी। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा नक्शा है कि बैतनिया से बैत फिगे के मकाम पर मसीह खड़े हैं और नीचे लिखा है माउंट ऑफ ऑलिव्स, ये जैतून का पहाड़ है। यहाँ पर मसीह खड़े होकर ये इक्तबास कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर मसीह कह रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ से तुम एक गधी का बच्चा खोलकर ले आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो एक दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बैतनिया में क़याम किया है और वहाँ शमाउन के घर पे खाना खाया है, शाम का खाना उन्होंने खाया है, और फिर दूसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को रवाना हो गए हैं। पादरी जोसेफ दीवान अपनी किताब सलीब मसीह और राह निजात में कहते हैं ये तखमीनन 1 लाख से ज़ायद लोग थे
جو پبلک تھی, جو بھیڑ تھی, وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی, جو مسیح کے آگے بھی تھی. آپ 9ویں آیت میں پڑھیے, لکھا ہے اور جو بھیڑ اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی. اس قدر رش تھا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ, ایک خیال ہے, قیاس ہے, یہ بتایا جاتا ہے. اور پادری جوزو دیوان کے مطابق مسیح نے یروشلم کا سفر اس وقت شروع کیا جب کوہ ہرمون پر اوپر گلیل کے علاقے میں ان کی صورت بدلی تھی, جب خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کے لیے ایلیا اور موسیٰ آئے تھے. اس وقت مسیح نے یروشلم جانے کے لیے اپنی کمر باندھی. تو یہ اس کا سارا پس منظر ہے. اب مسیح یروشلم میں داخل جب ہوتے ہیں تو اس ٹیکسٹ کے مطابق جو سچائی آج صبح میرے اور آپ کے سامنے ہے, جس پر ہم غور کرنے کو ہیں, اگرچہ بہت سی باتیں اس سارے ٹیکسٹ کے اندر موجود ہیں, لیکن جو تھیم, جو خیال, جو عنوان, جو مضمون میں نے منتخب کیا ہے وہ آج صبح ہمارے سامنے ہوگا کہ وہ تعظیم کے لائق ہے. وہ تعظیم کے لائق ہے. ہی از وردی ٹو آنر. اس کا آغاز ہم یوں کریں گے. اس کے 3 حصے ہیں, 3 حصوں میں نے اسے تقسیم کیا ہے. نمبر 1, اسی ٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا 11ویں آیت میں 10ویں آیت سے, اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے, یہ کون ہے جو تعظیم کے لائق ہے. نمبر 1, یہ کون ہے. نمبر 2, کیوں وہ تعظیم کے لائق ہے. اور نمبر 3, کیسے اس کی تعظیم کی جائے. یہ 3 سچائیاں آج صبح ہمارے سامنے ہوں گی. پہلی سچائی, وہ تعظیم کے لائق ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اسے کس حیثیت سے ہم جانتے ہیں, وہ کون ہے. یہودیوں کے نزدیک اس وقت بھی جو یہودی قوم ہے, جو بھیڑ ہے, اس میں خالصتاً یہودی نہیں ہے بلکہ یونانی بھی شامل ہیں. چونکہ اس سے پہلے, رومیوں سے پہلے یونانی تسلط تھا, یونانی بھی اپنی حکومت کھو چکے تھے اور کچھ یونانی یہودی ہو چکے تھے, تو یونانی بھی منتظر تھے کہ کوئی آئے اور رومیوں کے تسلط سے ہمیں آزاد کرے. تو یہودیوں اور یونانیوں کے نزدیک وہ ایک بادشاہ تھا, وہ ایک بادشاہ کے منتظر تھے, اور وہ بحیثیت بادشاہ اس کی تعظیم کر رہے تھے, اس کے آگے اپنے کپڑے بچھا رہے تھے, اس کی عزت کر رہے تھے, اس کے ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے, کیونکہ وہ اسے بادشاہ تسلیم کر رہے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے, یہی وہ بادشاہ ہے جو ہمیں رومی تسلط سے چھڑائے گا. میں نے آپ کو کہا کہ چاروں اناجیل نے اس واقعے کو رقم کیا ہے, اور اگر آپ لوکا کی انجیل میں اسے پڑھیں تو وہاں باقاعدہ مسیح کو بادشاہ کہا گیا, لکھا گیا. 19ویں باب کی 38ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا, آئے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں. تو یہودیوں کے نزدیک وہ بادشاہ تھا, اس لیے وہ بادشاہ جان کر تسلیم کر کے اس کی تعظیم اور اس کی عزت کر رہے تھے. غیر اقوام کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے ہم وطن اسے کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. وہ ایک نبی ہے. غیر قومیں اس لیے اس کی عزت کرتی ہیں, اس کی تعظیم کرتی ہیں, کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایک نبی ہے. وہ ایک نبی ہے. لیکن جو بات ہم سے وابستہ ہے, جس پر مجھے اور آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ مسیحوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کلیسیا کے نزدیک وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نزدیک وہ کیا ہے جس کی میں اور آپ تعظیم کریں؟ کیا ہے جی وہ؟ اوہو, بہن کہہ رہی ہے نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بھی وہ بادشاہ ہے. مسیحوں کے نزدیک سب سے پہلے اعمال کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں
تو ابتدائی ایمانداروں نے مسیح یسوع کو خداوند کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور پہلا بنیادی عقیدہ بھی یہی تھا، یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور خداوند کا کیا مطلب ہے؟ مالک، آقا۔ ابتدائی کلیسیا پر اظہار ثانی کی بڑی وجہ، جہاں اور بہت سی وجوہات تھیں، ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رومی تسلط میں اس دور کے لوگ کیسر کو اپنا خداوند یا مالک تسلیم کرتے تھے۔ مسیحوں کے لیے مسئلہ تھا کہ ہمارا خداوند تو خداوند یسوع مسیح ہے، ہم کیسر کو اپنا خداوند کیوں تسلیم کر لیں؟ اس لیے انہیں اظہار ثانی کا سامنا تھا۔ تو مسیحوں کے نزدیک وہ ان کا خداوند ہے، ان کا مالک ہے، ان کا آقا ہے، اور ان کا بادشاہ، نہ صرف بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر عبرانیوں دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت کے مطابق وہ کون ہے؟ عبرانیوں دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت کے مطابق کون سا رشتہ ہے جو خداوند یسوع نے کلیسیا کے ساتھ، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ٹھہرایا ہے، استوار کیا ہے، قائم کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ بڑے بھائی کا رشتہ ہے۔ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ عبرانیوں دوسرا باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، اسی باعث میں انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ مسیح مجھے اور آپ کو ہمارا بڑا بھائی ہے، بھائی کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اس لیے مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ تعظیم کریں۔ پھر عبرانیوں چوتھے باب کی 15ویں آیت میں کیا سٹیٹس ہے مسیح کا؟ وہ سردار کاہن ہے، وہ کلیسیا کا کیا ہے؟ سردار کاہن ہے، ہائی پریسٹ ہے، بڑا سردار کاہن ہے، جو باپ کے حضور ہماری شفاعت کرتا ہے، جو ہماری قربانیاں خدا کے حضور گزرانتا ہے۔ وہ نہ صرف سردار کاہن ہے بلکہ لکھا ہے کہ وہ ہم درد سردار کاہن ہے۔ وہ ہر طرح کی کمزوریوں میں ہماری طرح جب وہ بدن میں رہا ہو کر گزرا، لیکن جب میں اور آپ بھی کمزوریوں میں سے ہو کر کے گزرتے ہیں تو ہمارے درد کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم کہہ رہے ہیں کیسا سردار کاہن ہے وہ؟ ہم درد، اس لفظ پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ ہم درد سے کیا مراد ہے؟ ہمارے درد میں برابر کا شریک، ہمارا درد سمجھنے والا، محسوس کرنے والا، ہمارا ایسا ہم درد سردار کاہن ہے، اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ وہ ہماری مشکلوں میں ہمیں اکیلا چھوڑ نہیں دیتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں میں، ہماری آزمائشوں میں ہمیں تنہا چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ اس نے جانے سے پیشتر میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، بے آسرا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اسی تناظر میں اس نے دوسرے مددگار کا بھی ہم سے وعدہ کیا، یعنی روح القدس کا۔ پھر اس کے بعد عبرانیوں ہی کے خط میں 7ویں باب کی 25ویں آیت میں ہم مسیح کی ایک اور خدمت کے بارے میں جانتے ہیں، ایک اور سٹیٹس ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ باپ کے دہنے آج بھی بیٹھا ہے، زندہ ہے، اور وہ ہماری کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارا وکیل ہے۔ جب مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، جب میں اور آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے حضور آ کر اقرار کرتے ہیں، تو یہی وکیل باپ کے حضور اپنا ہی خون لے کر چلا جاتا ہے اور باپ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے خون کی خاطر، میری قربانی اور میرے فدیے کی خاطر اس کو کیا کر دیں؟ اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ ایک اور خوبصورت سچائی جو میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں نکال کر، یوحنا کی انجیل نکالیے، یہ بھی بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 15ویں آیت، 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 15 باب 14ویں آیت لکھے، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک، بلکہ تمہیں میں نے
दोस्त कहा है। देखिए किस कदर कुर्बत है मसीह की मेरी और आपके साथ। दोस्ती वो रिश्ता है, वो रिलेशन है जिसका इंतखाब हम अपनी मर्ज़ी से, अपने चुनाव से करते हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जिसके अंदर हम हर बात अपने दोस्त के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें हम किसी बात का पर्दा नहीं करते हैं। तो मसीह ने कहा अब से, और पीछे सच्चाई भी ये है, पस मंज़र भी यही है, क्योंकि मालिक, नौकर नहीं जानता कि मालिक क्या करता है, उसके अंदर एक खला है, एक गैप है। लेकिन मैं अब से तुमको नौकर ना कहूँगा, बल्कि क्या कहूँगा? दोस्त कहूँगा। अब से मैं तुम्हें दोस्त कहूँगा। इसलिए भी वो ताज़ीम के लायक है। मेरा और आपका सच्चा दोस्त खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मुझे और आपको अपना दोस्त ठहराया है। तो ना सिर्फ वो हमारा खुदावंद है, ना सिर्फ वो हमारा बादशाह है जिसकी ताज़ीम, इज़्ज़त, शुक्रगुजारी की जाए, ना सिर्फ वो हमारा सरदार काहिन है, ना सिर्फ वो हमारा वकील है, और ना सिर्फ वो हमारा दोस्त है। एक और सच्चाई भी है, और वो क्या है? वो मेरा और आपका निजात दहिंदा भी है। हालेलुया। जब मैं और आप अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, उसी वक्त मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर कफ़ारा दिया, और मेरी और आपकी निजात का, पूरी निजात का, बड़ी निजात का बंदोबस्त किया। इसलिए वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, मखलसी देने वाला है, छुड़ाने वाला है। इसलिए भी वो ताज़ीम और इज़्ज़त के लायक है, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा छुटकारा देने वाला है। और आखिरी बात इस हवाले से, वो कलीसिया का सर है। करंथस के ईमानदारों को पौलुस रसूल ने 12वें बाब में कहा, कलीसिया मसीह का बदन है जो गठजोड़ के साथ मसीह में परवरिश पाती है या पाता है, और इसका पालने वाला, इसकी परवरिश करने वाला, इसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला कौन है? मसीह है, और वो कलीसिया का सर है, हेड है। इसलिए भी वो ताज़ीम और इज़्ज़त के लायक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो क्यों कर ताज़ीम के लायक है, मेरे साथ देखिए फिलिपियों उसका 2 बाब। ये मसीह का वो स्टेटस है, इसलिए वो ताज़ीम के लायक है। अब हम मसीह के किरदार पर, मसीह के काम पर गौर करेंगे। फिलिपियों उसका 2 बाब। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बुलंद किया, बहुत सरबुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह। इस हवाले में 3 बातें हैं मसीह को ऑनर करने के लिए। नंबर 1, मसीह का अपना किरदार, जिस पर अभी हम बात करने को है। नंबर 2, बाप का किरदार, बाप ने उसे सरबुलंद किया और बहुत सरबुलंद किया। और नंबर 3, मखलूक़ात का किरदार। क्यों वो ताज़ीम के लायक है? वो इसलिए ताज़ीम के लायक है क्योंकि मसीह ने, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था,
خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ مسیح کا مقام، مسیح کا درجہ، مسیح کی الوہیت پر اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جو کچھ مسیح نے میری خاطر اور آپ کی خاطر کیا ہے، ہم صرف اسی کا احاطہ کرتے ہیں کہ مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر تھا، خدا میں سے خدا تھا، اور وہی جلال، وہی عظمت، وہی ازلیت، وہی قدرت اور وہی اختیار جو باپ کے پاس تھا بیٹے کے پاس بھی تھا، لیکن اس نے باپ کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ خود ہی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس نے کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، خود خالی کر دیا اس نے۔ کیوں خالی کر دیا؟ کیا وجہ ہے کیوں اس نے باپ کا تخت اور جلال اور حشمت چھوڑ کر وہ اس روح زمین پر آ گیا؟ ایک طرف وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا تھا، میں اس لیے آیا ہوں، میرا کھانا یہ ہے۔ سامری عورت سے جب ملاقات ہوئی تو مسیح نے کیا کہا تھا؟ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو، تو ایک طرف تو وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا، دوسری طرف وہ میری اور آپ کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ کس چیز سے مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر لیا؟ اس جلال سے، اس گلوری سے، اس حشمت سے جو اس کے پاس تھی۔ اور یوحنا کی انجیل 17 باب میں پھر مسیح نے دوبارہ درخواست کی، اے باپ مجھے پھر سے جلالی بنا دے، اس جلال میں داخل کر لے جو میں پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ پھر مسیح نے خادم کی صورت اختیار کی۔ آپ موازنہ کر کے دیکھیں، دنیا میں بہت سے قائدین ہو گزرے ہیں، بہت سے پیشوا، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ہو گزرے ہیں، لیکن مسیح کی جو خدمت ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو زندگی ہے، اس کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں۔ یہ وہ لیڈر ہے، یہ وہ خادم ہے جس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ اور اس واقعے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا کے بادشاہ کس پر سوار ہوتے ہیں؟ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا بادشاہ کس پر سوار ہو کر آ گیا؟ گدھے پر۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس کی حلیمی کی علامت ہے، یہ اس کی فروتنی کی علامت ہے، یہ اس کی پستی کی علامت ہے، یہ اس کے چھوٹا بننے کی علامت ہے۔ تم مجھے استاد کہتے ہو، ربی کہتے ہو، اچھا کرتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یاد آیا آپ کو واقعہ؟ اور جب مسیح پطرس کے پاس آئے تو پطرس نے کہا، تو میرے پاؤں دھونا چاہتا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مسیح نے کہا، اگر میں تجھے دھوؤں نہ تو میرے ساتھ شریک؟ جو کچھ میں ابھی تیرے ساتھ کرتا ہوں تو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، لیکن بعد میں۔ اور جب مسیح نے پاؤں دھو لیے، کپڑا لیا اور بیٹھ گئے، تب انہوں نے یہ جملہ کہا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد کہتے ہو، ربی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ جس طرح میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، تم پر بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونا۔ تصور کیجئے، ایک طرف تو مسیح ایک انسان کی صورت میں اس وقت اس جگہ موجود ہے، لیکن میں آپ کی سوچ کو وسعت دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جو کچھ پیدا ہوا مسیح کے بغیر پیدا، تو وہ پھر کیا ٹھہرا؟ کیا ٹھہرا پھر وہ؟ خالق۔ دوسری طرف خالق اپنی مخلوق کے پاؤں دھوئے۔ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی مثال ہے یہ، حلیمی اور فروتنی کی، انکساری کی، عاجزی کی، چھوٹا بننے کی۔ اور اسی آئینے میں ذرا میں اور آپ اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں، میں اور آپ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خودی کا انکار کر کے عاجزی اور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ایک خالق ہو کر اپنی مخلوق کے پاؤں دھو سکتا ہے، وہ جھک سکتا ہے، میں اور آپ اپنی انا اور اپنی خودی کے پیڑ سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی کو معاف کرنے یا درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے وجہ اس لیے مسیح تعظیم اور پرستش اور عزت کے لائق ہے، کیونکہ وہ حلیم، مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو، میرا جوا اٹھاؤ گے تو تمہاری گردنیں زخمی نہ ہوں گی، وہ نرم بھی ہے، وہ ملائم بھی ہے اور وہ ہلکا بھی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی مرضی کا جوا اٹھایا ہے۔ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، وہ حلیم ہے، اور اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اور اپنے آپ کو خالی کر لیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ اور پھر یہاں تک فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ وہ موت تھی جو لعنتی موت تھی، یہ مسیح نے گوارا کی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور دوسرا کردار خدا باپ کا ہے۔ 9ویں آیت میں ہم نے پڑھا، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع مسیح کو خدا باپ سر بلند کرنے کے لیے تیار ہے اور کرتا ہے اور کیا ہے، جب وہ اسے سراہتا ہے، وہ اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اسے شاباش دیتا ہے، وہ آسمان سے یہ کہتا ہے کہ اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو مجھ پر اور آپ پر کتنا فرض ہے کہ ہم اپنے مسیحا کی تعظیم کریں۔ جب باپ اس کی تعظیم کرتا ہے، جب خدا اس کی تعظیم کرتا ہے، جب اس نے اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے، تو کس قدر ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے کیونکہ باپ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اس حوالے میں آخری بات یہ ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ مخلوقات ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، ہر ایک چیز خداوند یسوع کے آگے جھکے گی۔ تو کلیسیا کو مسیح کے آگے جھکنے کی ضرورت کیوں کر نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جاتی جولیت کا واقعہ، جب داؤد نبی نے جاتی جولیت کو شکست دی، تو جب وہ شکست دے کر واپس آ رہے تھے تو جو عورتیں تھیں وہ کچھ گنگنا رہی تھیں، وہ کچھ گا رہی تھیں، خوشی سے پکار رہی تھیں۔ آپ کو وہ جملہ یاد ہے؟ کیا وہ کہتی تھیں؟ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ میرا سوال یہ ہے، مسیح نے کتنوں کو مارا ہے؟ مسیح نے کس کو ہلاک کیا ہے؟ مسیح نے کس کا کلا کما کیا ہے؟ مسیح نے جو کام کیا ہے اسے کلوسیوں کے مصنف نے یوں بیان کیا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی، ہمارے خلاف تھی، مسیح نے اسے کیلوں سے جڑ کر اپنے اوپر سے اتار پھینکا، اور اس نے حکومتوں کا، اختیار والوں کا اس نے برملا تماشا بنایا اور ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ جو کام شریعت کمزور ہونے کے سبب سے نہ کر سکی، جو کام نسل انسانی کمزور ہونے کے سبب سے نہ کر سکی، وہ میرے اور آپ کے مسیحا نے کیا، اور اس نے روح زمین پر مجھے اور آپ کو نئی زندہ امید اور پوری نجات بخشی ہے۔ اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی ہے، اب مجھ پر اور آپ پر کوئی الزام باقی نہیں رہا ہے۔ اس نے شریر کا، ابلیس کا، گناہ کا کلا کھما کر دیا ہے۔ اس نے ابلیس کا برملا تماشا بنایا ہے۔ اس نے نہ صرف ابلیس کا برملا تماشا بنایا ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے موت اور قبر پر بھی فتح پائی ہے، اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہے کیونکہ وہ موت جو ازل ہی سے انسان پر حکمرانی کرتی آئی ہے،
मसीह ने उसको भी शिकस्त दे दी है और उसने जी उठ कर इस बात का नारा लगाया, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। फतह, मौत जो है वो शिकस्त खा गई है और फतह का लुकमा हो गई है, इसलिए वो ताज़ीम के लायक है। अगला सवाल हमारे सामने है जो आखिरी सच्चाई है कि हम उसकी कैसे ताज़ीम करें। वो ताज़ीम के लायक है और मैं और आप इस सच्चाई को समझते हैं और आज हम उसकी याद में जमा हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल हमारे सामने ये है कि हम उसकी ताज़ीम कैसे करें। उस वक्त के लोगों ने उसकी ताज़ीम कैसे की है। 8वीं आयत में लिखा है, और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। लोग ताज़ीमन अपने कपड़े मसीह की राह में बिछा रहे हैं। खजूर की और जैतून की डालियां काट काट कर मसीह की राह में बिछा रहे हैं, और ये खजूर की डालियां कहा जाता है कि फतह की अलामत हैं। तो यहूदी और यूनानी उस वक्त के जो हैं वो चीख रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि हमारा बादशाह आ गया है, होशाना, यानी कर्म करके निजात दे, ये हमें छुड़ाएगा, ये हमें बचाएगा और यही रूमी तसल्लुत से हमें रिहाई बख्शेगा। तो इसकी खुशी में मसीह की ताज़ीम में अपने कपड़े बिछाते और डालियाँ बिछाते हैं। आज मसीह ज़ाहरी सूरत में, जिस्मानी सूरत में मेरे और आपके सामने नहीं है। आज शायद मैं और आप मरियम की तरह उसके कदमों में कीमती इत्र नहीं डाल सकते हैं। शायद हम डालियाँ नहीं बिछा सकते हैं। शायद हम अपने कपड़े उसकी राह में या उसके कदमों में डाल नहीं सकते हैं। लेकिन हम ईमान से इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। हम अपनी जिस्मानी आँखों से तो उसे देख नहीं सकते हैं, ना देखते हैं, लेकिन ईमान की आँखों से हम उसे देख सकते हैं। हमने उसका तजर्बा किया है और हम इस बात का इकरार करते हैं। एक काम तो हम कर ही रहे हैं और हम करते रहेंगे, और शायद आज वाज़ के बाद भी हम करें, और वो क्या है? वर्शिप, परस्तिश, हम्दो सना, जिसके वसीले से हम खुदावंद को क्या देते हैं? ताज़ीम देते हैं। एक सच्चाई, 5 बातें हैं इस हवाले से। एक सच्चाई, पहली सच्चाई जो है वो क्या है? जो बुनियादी सच्चाई है, आइए मेरे साथ ज़बूर की किताब में देखिए। 6ठी आयत में लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। ज़बूर नवीसी कह रहा है कि मैं अपने बादशाह को, अपने खुदावन को, अपने मालिक को, अपने आका को कोहे मुकद्दस पर, अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा। कोह से मुराद पहाड़ लफ्ज़ी मतलब, और मुकद्दस से मुराद पाक मकाम, पाक जगह। अब इसको ज़रा हम रूहानी ऐनक लगा कर देखते हैं कि जब मैं और आप इसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करते हैं, ज़बूर नवीस तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका है, जिसके वसीले से वो उसकी ताज़ीम कर रहा है। जब इसका इतलाक़ मैं और आप अपनी ज़िंदगी पर करते हैं, तो मेरा और आपका कोहे मुकद्दस कहाँ है? हमारा कोहे मुकद्दस कौन सा है जहाँ हम अपने बादशाह को बिठा सकते हैं? मेरा और आपका दिल है ना? हमारा दिल है। अदब की दुनिया में भी और रूहानी दुनिया में भी और तिब की दुनिया में भी दिल को एक ख़ास मकाम हासिल है ना? मेडिकली भी दिल अगर बंद हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अदब की दुनिया में भी आप देखें, शायर जो है वो दिल को बड़ा सराहता है, दिल को कलीदी मकाम बख्शा जाता है। तो रूहानी दुनिया में भी, बाइबल में भी दिल को ख़ास अहमियत दी गई है। आए मेरे बेटे, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है।
زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، اس لیے تجھے اپنے دل کی خوب حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دے۔ امثال کی کتاب آپ پڑھیں تو سلیمان بادشاہ بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہے، ہم حوالوں میں نہیں جاتے، بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے، اے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دے، اے میرے بیٹے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے دل ہی ہے جو سب چیزوں میں ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ دل ہی ہماری کشتی کہیں کنارے پہ لگنے نہیں دیتا ہے نا، دل ہی نہیں کرتا، بعض اوقات بائبل پڑھنا دل نہیں کرتا جی۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو دل نہیں کرتا ہمارا کرنے کو، لیکن روحانی دنیا میں بائبل کے مطابق بھی دل اہم چیز ہے۔ تو اگر اس دل میں خداوند یسوع مسیح آ کر قیام کر لے تو پھر اس دل کا علاج ہو سکتا ہے۔ حزقیل نبی کے صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ میں تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں گوشتین دل دوں گا، میں تمہارا آپریشن کروں گا، میں تمہیں نیا دل نئی روح بخشوں گا جو تمہارے اندر آ کر قیام کرے گا۔ تو دل جو ہے وہ بڑا اہم اور کلیدی کردار ہماری زندگی میں ادا کرتا ہے، اس لیے اس کی خوب حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی مقام پر خداوند یسوع مسیح کو بٹھانے کی ضرورت ہے، تب میں اور آپ اس کی کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے، کیونکہ دل کے بارے میں مسیح یسوع نے بھی کہا تھا نا، سب چیزیں اچھی ہوں یا بری کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں۔ برے خیالات بھی دل سے نکلتے ہیں، اچھے خیالات بھی دل سے نکلتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دل پر اپنے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کو بٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس سے تعظیم دے سکیں، یوں ہم اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ دوسری سچائی، ہم کیسے اپنے بادشاہ کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کے وسیلے سے اپنے بادشاہ کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ مسیح نے کہا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور پھل کیا ٹھہرے؟ پھر پھل روحانی معنوں میں کیا ٹھہرے؟ ہمارے کام۔ انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے نا، جس طرح کے انسان کے کام ہوں گے ویسی ہی اس کی گواہی ہوگی، ویسی ہی اس کی شخصیت ہوگی، ویسا ہی اس کا کردار ہوگا، جس طرح کی اس کی عادات ہوں گی۔ جیسا ہم معاشرے میں کسی کو کرتا دیکھیں گے، ہم ویسی ہی رائے اس کے بارے میں قائم کریں گے۔ تو جو کردار ہے، میرے اور آپ کے جو کام ہیں، وہ مسیح کے جلال اور اس کی گواہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب میرے ساتھ نکالیں، یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہم باپ کا جلال، ہم بیٹے کا جلال، ہم خداوند کا جلال، ہم اس کی تعظیم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم بہت سا کیا لائیں؟ پھل لائیں، یعنی کہ ہمارے کام، ہمارا کردار معاشرے میں، اس ملک میں رہتے ہوئے، بہنوں بھائیوں سنیے، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے لیے گواہی کا زیادہ موقع ہے، کیونکہ ہم غیر اقوام میں بستے ہیں۔ ایسے موقع میں میں اور آپ اپنی شناخت، اپنی گواہی اور زیادہ بہتر طور سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو کام ہیں، وہ مسیح کی تعظیم کا سبب بن سکتے ہیں۔ تیسری بات جس سے ہم مسیح کی تعظیم کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے لکھی ہے، ہمارا وقت۔ ہم اپنے وقت سے بھی خداوند کو جلال دے سکتے ہیں، اپنے وقت سے بھی ہم خداوند کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ گزرے دنوں ہم کلاس میں تھے سیمنری میں، تو ڈاکٹر پرویز سلطان صاحب کلاس لے رہے تھے، اور پتہ نہیں کیسے وقت کے بارے میں بات ہوئی، تو انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا یہ کہ دنیا کہتی ہے ٹائم از منی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائم از ورشپ، ٹائم از ورشپ۔ میرا اور آپ کا خداوند کے گھر میں وقت پر جمع ہونا خداوند کی تعظیم کرنا ہے۔ جب ہم وقت پر خداوند کے گھر میں جمع ہوتے ہیں
تو ہم خداوند کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں جب ہم تاخیر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کی تعظیم نہیں کر رہے، ہم نے اس کو مناسب نہیں جانا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر 9:30 کا ٹائم ہم 10 بجے بھی چلے جائیں، آدھا گھنٹے لیٹ بھی چلے جائیں تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، میں اور آپ اپنے وقت سے بھی اپنے خداوند کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جہاں جہاں ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے ہم اپنے خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگلی بات، میری اور آپ کے اندر جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں خداوند نے بخشی ہیں، جو توڑے خداوند نے ہمیں دیے ہیں، ہم انہیں بھی استعمال کر کے خداوند کی تعظیم اور اس کی عزت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ توڑوں والی مثال جو مالک اپنے نوکروں کو دے گیا، جس کو 5 دیے اس نے 5 اور کما لیے، اس کو کیا ملی؟ شاباش، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا۔ اسے میراث بخشی گئی، اسے شاباش دی گئی، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ لیکن جس نے کچھ بھی نہ کیا، جس کے پاس ایک تھا اور وہی اس نے جا کر چھپا دیا، اور بعد میں کہا کہ میں ڈرتا تھا کہ تو سود سمیت لے لے گا، تو مالک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے ڈانٹا، اے شریر اور سست نوکر، تو نے اس توڑے کو جو میں نے تجھے دیا تھا تو نے اسے استعمال۔ بہنوں بھائیوں، جتنی صلاحیتیں چھوٹے بڑے پیمانے پر خداوند نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، جتنی قابلیتیں خداوند نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، اگر ہم انہیں خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو کچھ خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم نے اسے خداوند کی تعظیم کے لیے استعمال کرنا ہے، یوں ہم خداوند کی تعظیم کر سکیں گے۔ 5ویں اور آخری بات، ہم اپنے مال و دولت سے بھی خداوند کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے روپے پیسے سے خداوند کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 32ویں آیت میں زبانی بتا رہا ہوں، طبیطہ ایک عورت تھی اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی، اور پطرس نے اس کے ہاں قیام کیا، تو اس کی جو خیرات تھی، اس کے جو نیک کام تھے، وہ خداوند کے حضور مقبول تھے۔ بالکل اسی طرح اعمال ہی کی کتاب 10ویں باب میں کورنیلیس ایک شخص ہو گزرا ہے جو صوبے دار تھا، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اے کورنیلیس، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے طور پر میرے حضور پہنچی ہیں۔ تو جو کچھ ہم اپنے روپے پیسے میں سے خداوند کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے یا اس کے کام کے لیے دیتے ہیں، اس سے بھی ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 14ویں آیت میں لدیہ ایک عورت ہے جو کرمز بیچتی ہے، اس کے وسیلے سے بھی لکھا ہے کہ پولس اور سلاس جو ہیں انہوں نے اس کے ہاں قیام بھی کیا، اور یہ وہ عورت تھی جو اپنے مال سے خادموں کی خدمت کرتی تھی اور خداوند کے کام کے لیے اپنا آپ اور اپنا مال گزرانتی تھی، یوں وہ خداوند کی تعظیم کرتی تھی۔ میں اور آپ بھی جو کچھ خداوند ہمیں دیتا ہے، خواہ وہ ہماری ٹائٹ ہو، 10واں حصہ ہو، ہمارے ہدیہ جات ہو، ہمارے نذرانے ہوں، جب ہم وہ دل کی خوشی سے خداوند کے حضور لاتے ہیں تو گویا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خداوند کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے نا، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو۔ تو جب میں اور آپ اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضور لاتے ہیں تو یوں ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، وہ تعظیم کے لائق ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے، اور ہم نے سیکھا کہ وہ نہ صرف خداوند ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا سردار کاہن ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا وکیل ہے، اور وہ ہمارا دوست ہے۔ اس لیے وہ تعظیم کے لائق ہیں۔ اور اس کی تعظیم کیسے کی جائے، کیوں کر کی جائے؟ ہم اس کی تعظیم اپنا دل دے کر، اپنا آپ دے کر، اپنے ہدیہ جات دے کر، اپنا وقت دے کر اور اپنے کاموں سے ہم اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔
आइए आज सुबह इस सुने में कलाम पर गौर करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपने सिरों को हम झुकाएं और हम गौर करें। सबसे पहली बात, क्या मैं अपने दिल के तख्त पर, अपने कोहे मुक़द्दस पर अपने यीशु को बिठा चुका हूँ, बिठा चुकी हूँ? या अगर मैंने बिठाया था तो अब मैंने हटा दिया है, उतार दिया है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बसर करती चली जा रही हूँ, बसर करता चला जा रहा हूँ। उस वक्त के यहूदियों ने अपने कपड़े बिछाकर और डालियाँ बिछाकर उसकी ताज़ीम की थी। मैं और आप अपना दिल देकर, अपने दिल पर मसीह को बिठाकर उसकी ताज़ीम कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी देकर मसीह की ताज़ीम कर सकते हैं। हम अपना आप देकर मसीह की ताज़ीम कर सकते हैं। हम अपने किरदार और अपनी गुफ्तार और अपनी शख्सियत से मसीह की ताज़ीम कर सकते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बुज़ुर्ग, कवि और कुदरत वाले नाम की तारीफ़ करते हैं। इस शहाना दाखिले के लिए, ताकि तू निजात के काम को पूरा करता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावन, हम जिस्मानी आँखों से तो तुझे देख नहीं सकते और जिस्मानी तौर से तेरी शायद ताज़ीम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियाँ, अपना आप, अपना माल दौलत, अपना सब कुछ तेरे हुजूर पेश करते हैं। काश तू हम में से हर एक के दिल पर हुक्मरानी करे। काश हम में से हर एक की ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो और तू जलाल पाए। हमारी सुन हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।